عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر ومن لا يشکر القلیل لا يشکر الکثیر ومن لا يشکر الناس لا يشکر اللہ والجماعت برکہ والفرقۃ عذاب۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا یہ شکر ہے۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنا شکر ہے۔ شکر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک زبان سے شکر ادا کرنا، ایک دل سے شکر ادا کرنا، اور ایک عمل سے شکر ادا کرنا۔ تو تینوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دل کا شکر تو یہ کہ دل میں یہ ہو کہ ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس بات سے دل بھرا ہوا ہونا چاہیے، اللہ کی محبت سے اور شکر سے دل بھرا ہوا ہو، اور یہ سمجھنا کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ شکر نعمت نہیں ہے، یہ عجب ہے جو وبال کا ذریعہ ہوتا ہے۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیت علی علم عندی، اپنا علم تھا میرا، اس کی وجہ سے میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ تو دل سے شکر یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دل کے اندر یہ ہے، اور زبان سے شکر یہ ہے کہ اس کا اظہار کرے۔ اور جب دل میں شکر ہوگا، دل میں یہ احساس ہوگا، تو زبان سے شکر کرنے میں بھی الگ سے ایک لطف آئے گا، اور پھر اس نعمت کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا، تو یہ عمل سے شکر ہوگا۔ وَتَرْكُهَا کفر، اور اللہ کی نعمت کا تذکرہ نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ ناشکری کو بھی کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے اور ایک کفران ہوتا ہے، کفران النعمہ۔ تو کفران بھی کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب آدمی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں اس سے ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی برائی کرے، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، حالانکہ ہر شخص یہ دیکھے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے ملک کو اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے۔ خاص طور پہ جب مایوسی کے حالات ہوں اور اندر باہر سے لوگ مایوس اور نفسیاتی بنانا چاہتے ہوں، اس وقت میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو۔ اللہ نے ہمارے ملک کو، ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ وَمَن لَا يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَا يَشْكُرُ الْكَثِيرَ، تھوڑی سی چیز کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کو ضرور احساس دلائیں کہ مجھے آپ کے اس حسن سلوک کا احساس ہے۔ بہت ساری جگہوں میں تقریبات ہوتی ہیں، تو وہاں جو آنے والے لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے حوصلہ افزائی فرماتے تھے، لوگوں کا اکرام کرتے تھے، اپنا تکیہ پیش کرتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے، اپنا بستر ان کے لیے پیش کر دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے اور مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ عجیز الوفود بمثل ما کنت اجیزهم، میں کہ تمہارے پاس مہمان آئے تو ان کو تحفہ اور ہدیہ اور گفٹ دیا کرو جیسے کہ میں دیا کروں۔